محترم سامعین، آپ حضرات تشریف رکھ لیں۔ اب بہت زیادہ لمبا پروگرام نہیں بچا ہے۔ ہمارا یہ خوبصورت عظیم الشان اجلاس اپنی آخری منزل طے کر رہا ہے، اور اب میں گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر کے ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں اب اپنے مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر مختصر نصیحتوں سے ہم سب کو نواز دیں اور اپنی دعا پر آج کی اس مجلس کا اختتام بھی فرما دیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محترم قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رات کا طویل حصہ گزر چکا ہے، ٹھنڈی رات ہے اور بہت دیر سے آپ حضرات یہاں ایک کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکا سا شامیانہ اوپر لگا ہوا ہے، سردی ہے، نیند کا موسم، نیند کا وقت ہے، نیند کے غلبے کا وقت ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ آپ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے اور اس کی کتاب مقدس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو ہم یہ عزم نہ کرتے۔ اسی محبت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ آپ اپنے آرام کو اپنے قربان کیا اور پھر مالی تعاون فرما کر کے آپ نے محبت کا عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو، اس جلسے کے منعقد کرنے والوں کو اور جس مدرسے کی نسبت سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اس کے اساتذہ، منتظمین، معاونین تمام کو اپنے خزانے غیب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی نسبت سے مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ چند بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا اور ان کو اعزازی دستار سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری محفوظ کتاب ہے، جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا ہے، تلفظ فرمایا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ جبریل امی قرآن کریم کو لے کر کے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے اسی کیفیت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا اور قیامت تک قرآن کریم اسی کیفیت کے ساتھ پڑھا جاتا رہے گا۔ قرآن کریم اللہ کی آخری مقدس کتاب ہے۔ اس پر ایمان لانا اس بات پر کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور جو کچھ اس کے اندر نازل فرمایا گیا ہے وہ برحق ہے، اس کو ایمان بالقرآن کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن پاک یہ عین عبادت ہے۔ سمجھے یا نہ سمجھے، سمجھ کر کے پڑھے تو نور علی نور ہے، اور بے سمجھے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی عین عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس انداز سے تلاوت کی آپ نے مثال دی ہے، اور اس مسئلے کو گویا کہ اس سے سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آپ اجر کے مستحق ہو رہے ہیں۔ آپ نے مثال دی الف لام میم سے کہ الف لام میم کے اندر الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم ایک ایسا کلمہ ہے حروف مقطعات میں سے ہے کہ ان حروف مقطعات کا علم لوگوں کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اس کو راز میں رکھا، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے سے مثال دے کر کے اس مسئلے کو سمجھا دیا کہ اگر قرآن کریم بے سمجھے بھی پڑھا جا رہا ہے تب بھی اس کے پڑھنے میں ثواب ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ حالات آج ہمارے معاشرے اور سماج کے جس طرح کے ہیں ہر شخص اس سے واقف ہے۔ بہت مختصر سی دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو صورتحال ملت اسلامیہ کی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دعویٰ ہے اور اللہ کرے ہم اس دعوے کے اندر سچے ہوں اور سچے ہیں
کہ ہم مسلمان ہیں، جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پورے اس مضمون کو گویا کہ بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو اپنا آخری پیغمبر مانتا ہوں، میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو برحق مانتا ہوں، فرشتوں کو، کتابوں کو، سب کو برحق مانتا ہوں۔ اس سارے مضمون کو ایک جملے میں وہ ادا کر دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہمارا مسلمان بھائی یا بہن کوئی ایسی نہیں ہے، اگر اس سے معلوم کیا جائے کہ کیا تمہیں اللہ کی کتاب سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو ہر ایک یہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب سے محبت ہے۔ کیا تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کیا تمہیں اللہ کی ذات سے محبت ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کہے گا کہ ہاں ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے۔ تو دعوت تو ہمارا یہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی دعویٰ کرتا ہے، اگر پڑھا لکھا ہے اس کا بھی دعویٰ یہ ہے، ان پڑھ ہے اس کا دعویٰ بھی یہی ہے، وہ تجارت کرنے والا ہے اس کا دعویٰ بھی یہی ہے، اور کاشتکار ہے اس کا دعویٰ بھی یہی ہے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اس کا دعویٰ بھی یہی ہے۔ تو دعوت تو ہمارا یہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی اور ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے دعوے اور ہمارے عمل میں مخالفت پیدا کرتی ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ کہتا ہے اور ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن اتارا، اور اس قرآن کے اتارنے میں سب سے پہلی آیت نزول کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا، جس کو مفتی محفوظ صاحب نے پڑھا تھا خطبے کے بعد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کس ماحول میں نازل ہوا؟ قرآن جب نازل ہو رہا تھا جب شراب کا دور دورہ تھا، قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا جب انسان انسانیت کو بھولا ہوا تھا، قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جس وقت قتل و غارت گری عام تھی، قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جس وقت ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کر رہا تھا، قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جس وقت راستے غیر محفوظ تھے، لوٹ مار عام تھی۔ یعنی غرض یہ ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں، مکہ کے ماحول میں، اطراف مکہ میں جو گناہ نہ کیا جا رہا، اور صرف گناہ نہیں تھا بلکہ گناہ کرنے پر فخر تھا، گناہ پر کوئی ندامت نہیں تھی، گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اس گناہ کو اپنی شجاعت کا اور بہادری کا ایک پہچان اور ایک علامت کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ میں نے فلاں کو، میں نے اتنے خون بہا دیے، میں نے اتنی بچوں کو زندہ دفن کر دیا، میں نے اتنی مرتبہ زنا کر لیا، میں ایسی ایسی شرابیں استعمال کرتا ہوں، میں نے ایسی ایسی لوٹ مارے کی ہیں۔ لوگ فقریہ ان چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے گا کہ کیسا ماحول تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، غار حرا میں پہلی آیت نازل ہو رہی ہے۔ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم یہ آتا، قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت نازل ہوتی اس بات کی کہ شراب مت پیو، قرآن کریم میں نازل ہوتی سب سے پہلی اس آیت 20 مہینوں کے بعد نے لکھا ہے کہ 36 یا 38 مہینوں کے بعد پھر دوسری وحی آئی، پھر وحی آتی رہی، قرآن آپ یاد کرتے رہے، آپ صحابہ کو قرآن پڑھ کر کے سناتے رہے، قرآن پڑھ کر کے سناتے رہے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امی وحی لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی ایک سورت لا رہی ہے، کبھی 10 آیتیں آ رہی ہیں، کبھی 5 آیتیں آ رہی ہیں۔ آپ وہ آیتیں پڑھتے، یاد کرتے، صحابہ کو آپ سناتے، صحابہ یاد کرتے، کہ صحابہ جہاں جاتے ان کو قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھ کر کے سناتے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ماحول بنا۔
پھر یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ماحول بنتا چلا گیا، معاشرے سے شراب بھی ختم ہوتی چلی گئی، معاشرے سے زنا بھی ختم ہوتا چلا گیا، معاشرے سے بدکاریاں ختم ہو گئی، معاشرے سے بے حیائی ختم ہو گئی، معاشرے سے قتل و غارت گری ختم ہو گئی۔ پھر وہی لوگ کہ جو خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے وہی جانوں کی حفاظت کرنے لگے، وہی لوگ کہ جو زنا کے عادی تھے وہی عزتوں کے پاسبان بن گئے، وہی لوگ جو یتیموں اور غلاموں اور مسکینوں پر ظلم کیا کرتے تھے وہی یتیموں سے بے پناہ محبت کرنے والے بن گئے، وہی لوگ غلاموں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے۔ یہ اثر ہے قرآن کریم کا۔ وہی سرزمین مکہ، وہی سرزمین مکہ جس پر یہ سارے جرائم کیے جا رہے تھے، جس پر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، وہی سرزمین مکہ محبت جب وحی بنی اور قرآن کریم اس پر نازل ہوا اور قرآن جب وہاں پڑھا گیا، اللہ رب العالمین نے تمام شہروں میں سب سے مقدس شہر اس کو بنا دیا۔ کس کا اثر ہے؟ قرآن کریم کا اثر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ لوگوں کی بدعمالیوں سے لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی بدکاری کرتا ہے، جب آدمی زبان غلط استعمال کرتا ہے، جب آدمی غلط نگاہیں استعمال کرتا ہے، جب کانوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، جب معاشرے میں حقوق ضائع کیے جاتے ہیں، جب معاشرے کے اندر ظلم کیا جاتا ہے، جب معاشرے کے اندر بہتان تراشیں کی جاتی ہیں، جب معاشرے کے اندر بے عزتیاں کی جاتی ہیں، عزت نیرام کی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے جسم کے اندر جو سب سے نازک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، اس دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر زنگ چڑھتے 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 یہ ایسا سخت ہو جاتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد منہ قسوہ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ دل پھر گناہوں کی وجہ سے پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، چھونے میں سختی نہیں، اثر قبول کرنے میں سخت ہو جاتا ہے، اثر قبول کرنے میں سخت ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا۔ پھر جب گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے یہ دل گناہ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو خیر کے کاموں میں نیک کاموں میں مزہ نہیں آتا، پھر اس کو ناچنے میں، گانوں میں، گانے سننے میں، ناچ گانوں کی محفلوں میں پھر اس کو سرور چڑھتا ہے، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ دل ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الماء كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ جس طرح سے لوہے کو جب پانی چھوتا ہے تو لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ایسے ہی جب انسان کے ان اعضاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو انسان کے دل پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، اور جب دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے سارے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں کی راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، گناہ کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جاتے ہیں، بڑا سے بڑا گناہ وہ کر گزرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اس دل کو، اپنے دل کو پاک کیسے کریں، اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ لوہا ہوتا ہے، بھٹی میں رکھ دیا جاتا ہے، تپا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر چوٹ لگائی جاتی ہے، زنگ دور ہو جاتا ہے، لیکن اس دل پر ہم کس طرح سے ضرب لگائیں اور کس چیز سے اس دل کو ہم صاف ستھرا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو نسخے بیان فرمائے۔ یہ دو باتیں آپ حضرات سے بیان کرنی ہیں، دو نسخے ہیں جن کے ذریعے سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ آج معاشرہ اس وبا میں مبتلا ہے، یہ طاعون کی طرح سے، کرونا کی طرح سے یہ وبا ہمارے معاشرے کو جھنجھوڑے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے ہے کہ آج نہ پڑھا ہوا، نہ ان پڑھ، نہ عالم، نہ جاہل، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ مرد، نہ عورت، نہ گاؤں کا رہنے والا، نہ شہر کا رہنے والا، ہر ایک اس بیماری میں مبتلا ہے،
ہر ایک بیماری میں مبتلا ہے، کہنے والا اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر ایک کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں برائیوں میں مزہ آتا ہے، خیر کے کاموں سے ہمارے دل کیوں نفرت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے معاشرے کے ہر فرد انسانی کو، معاشرے کے ہر فرد بشر کو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے، اپنے دل کے زنگ کو صاف کرے۔ اگر یہ دل دنیا میں پاک کر لیا، اس کے زنگ کو دور کر لیا تو آسانی سے دور ہو جائے گا، ورنہ یہ تو پاک کرنا پڑے گا ہی۔ یہاں پاک نہیں کیا جائے گا، یہاں اس میل کچیل کو دور نہیں کیا جائے گا تو پھر جہنم کی بھٹی تیار ہے، جہنم کی بھٹی تیار ہے، جہنم کا کنواں تیار ہے۔ یہاں کسی آگ میں اپنے آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ یہ دل کی پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر یہ غفلت کی چادر تنی رہی اور دن رات ایسے گزرتے رہے اور موت نے آ کر کے دبوچ لیا، تو جنت میں جانے کے لیے تو اس دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا، یہ جسم پاک نہیں ہوگا، اور جب جسم پاک نہیں ہوگا تو پاکی کی جگہ میں نہیں جائے گا۔ اگر پاخانہ ہوتا ہے تو پاخانے کے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے، اور اگر دودھ ہوتا ہے تو صاف ستھرے برتن کے اندر رکھا جاتا ہے۔ سر سے پیر تک اگر جسم کو ناپاک کیا ہے تو ناپاکی کی جگہ میں جائے گا، اور ناپاکی کی جگہ ناپاک لوگوں کے لیے جو ٹھکانہ بنایا گیا ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ جنت پاک ہے، وہاں پاک لوگ جائیں گے، وہاں پاخانہ نہیں ہے، وہاں پیشاب نہیں ہے۔ جو جنتی ہوں گے ان کو بھی پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا، کھائیں گے پیئیں گے لیکن پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت پاک جگہ ہے، پاخانہ پیشاب ناپاک ہے، وہ ناپاک چیزیں نہیں ہوں گی۔ جہنم ناپاکی کی جگہ ہے، جہنم میں پینے کے لیے بھی چیز ناپاک ہے، جہنم میں کھانے کے لیے چیز بھی ناپاک ہے۔ وہاں ناپاکیوں کی نہریں جاری ہوں گی، سلتے ہوئی پیپ کی بدبودار پیپ کی لہو کی نہریں جاری ہو رہی ہوں گی۔ اور جنت کے اندر شراباً طہورا، صاف ستھری شراب، عسل مصفا، بہترین نکھرا ہوا شہد، پاکیزہ دودھ، لطف اندوز دودھ کی نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم دنیا میں اپنے اس دلوں کے زنگوں کو کس طرح سے دور کریں؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت، سب سے پہلی چیز موت کی کثرت سے یاد۔ کیا چیز؟ موت کی کثرت سے یاد۔ صبح کو اٹھے موت کو یاد رکھے، شام تک یاد رکھے، بستر پر لیٹے موت کو یاد کرے، اپنی صبح سے شام تک کی گھڑیوں کو موت کی ترازو میں، موت کی یاد کے آلے کی ترازو میں، اس کے پیمانے میں تولے کہ میں نے صبح سے شام تک کیا کیا ہے، جو کچھ کیا ہے مجھے موت کے بعد اس کا حساب دینا ہے۔ موت دنیا کا ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے، لوگ مخالف ہوئے، لوگ منکر ہوئے، نبیوں کا انکار کیا، صحیفوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس آسمان کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ آسمان کچھ نہیں ہے، یہ نگاہوں کی انتہا ہے۔ لیکن موت ایک ایسا نظریہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کسی بھی طبقے کا رہنے ماننے والا، کسی بھی طبقے کا انسان، کسی بھی فرقے کا انسان موت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ موت کا سب کو اقرار ہے، موت کا سب کو اقرار ہے، لیکن موت کے بعد کے احوال کا اقرار صرف صاحب ایمان، یہ صرف صاحب ایمان کو ہے جو اللہ کی کتاب پر، رسول پر، اس کی وحدہ حقانیت پر یقین رکھتا ہے، اس کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، وہ موت کے بعد کے احوال پر بھی یقین رکھتا ہے کہ ہاں موت کے بعد مجھے زندہ کیا جائے گا، قبر کے اندر مجھ سے سوال ہوگا، پھر میدان حشر میں مجھ سے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔
कसरत ज़िक्र मौत, मौत की याद कसरत से, जब मौत की याद कसरत से करेगा तो गुनाह से भी तौबा करेगा, गुनाह पर मलामत भी करेगा, गुनाह पर उसको लानतान भी होगी, गुनाह की नफरत उसके दिल के अंदर भी आएगी। और जब मौत से गफलत होगी तो सुबह से शाम तक कितनी गुनाह कर जाए उसको एहसास नहीं होगा, उसको एहसास नहीं होगा। गुनाह का एहसास जब भी होता है जब उसको मौत याद रहती है, और यही पैमाना है अल्लाह के अजाब के नाजिल होने का। इंसान गुनाह के मादे से मुरक्कब किया गया है। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इस नफ्स इंसानी के अंदर परहेजगारी की भी सिफत रखी गई है और बदकारी की भी सिफत रखी गई है। परहेजगार बनना चाहे तो फरिश्तों से भी जो है फौकियत हासिल कर जाए और फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बन जाए, और बदकारी पे उतर आए तो शैतान को भी पीछे छोड़ दे। बदकारियों पर आए तो शैतान भी पीछे रह जाए। अल्लाह ताला ने ये सारी सिफतें इसके अंदर रखी हैं। तो इंसान से अगर गुनाह हो रहा है तो गुनाह का सादिर होना ये इंसान की फितरत में है, लेकिन गुनाह का एहसास का ना होना ये इंसान का सबसे बड़ा जुर्म है। और ये ऐसा जुर्म है कि जब ये एहसास खत्म हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से अजाब के फैसले उतर आते हैं। वमा कादल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम हुम यस्तग़फिरून, जब तक ये लोग बंदे इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं अल्लाह अपने अजाब को रोके रहता है। और जब लोगों के दरमियान से एहसास गुनाह खत्म हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होते हैं। वो कौम आद, वो कौम समूद, वो कौम लूत, वो कौम नूह, वो कौम मूसा, फिरौन और उसके लाओ लश्कर, ये सब वो जराइम पेशा लोग थे जिनसे गुनाह हुए, लेकिन एहसास गुनाह उनके दिलों से निकल गया था। जब तक एहसास गुनाह रहता है तो अल्लाह ताला अजाब को टाल देता है। तो कसरत ज़िक्र मौत, एहसास गुनाह मौत की कसरत से याद करने से पैदा होगा। जब हम मौत को कसरत से याद करेंगे ये एहसास गुनाह पैदा होता रहेगा, और जब एहसास गुनाह पैदा होगा तो जो गुनाह किए उससे जो मेल कुचेल चढ़ा वो मेल कुचेल ख़त्म होगा, और आइंदा ये नफ्स ये दिल गुनाह की तरफ रग़बत नहीं करेगा। तो पहला नुस्खा किया कसरत ज़िक्र मौत, मौत की कसरत से याद। दूसरी तिलावतुल कुरान, कुरान करीम की तिलावत। आज मुआशरा बदकारियों में झुलसा हुआ है। इस्लाम जिस तरह से अजनबीयत के साथ आया था आज इल्मी एतबार से तो अजनबी नहीं है, लेकिन अमली एतबार से अजनबीयत की तरफ चला जा रहा है। हमारे घरों से अजनबी हो रहा है, हमारे घरों से अजनबी हो रहा है। इस्लाम जब आया था दुश्मनों के दरमियान में उतरा था अजनबी बनकर, लेकिन आज खुद अपनों के दरमियान में अजनबी बन रहा है। जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला इस्लाम की तरफ राग़िब करता है। आप मुहासबा कर लीजिए, अपने पूरे गांव का जायजा ले लीजिए, गिरदो पेश का जायजा ले लीजिए। जो कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी करने वाला है उसकी जिंदगी में और दूसरे की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। तिलावतुल कुरान दूसरा नुस्खा है। कोई घर ना बचे जिसमें कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम ना किया जाए, और घरों में निजाम होना चाहिए इस तरह का जैसा कि हजरत सहाबा का था कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक घर में कुरान करीम की तिलावत होती थी। कभी बीवी तिलावत कर रही है, शोहर बाहर गया हुआ है, शोहर आ जाता है, बीवी काम काज में लग जाती है तो शोहर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। कभी ये बेटा तिलावत कर रहा है, कभी ये बेटी तिलावत कर रही है, कभी ये बहन तिलावत कर रही है, कभी ये भाई तिलावत कर रहा है। अगर घर के अंदर 5-6 अफराद हैं तो कुरान करीम की तिलावत का अपना निजाम बना ले। आधा पारा पढ़ सकते हैं, आधा पारा का निजाम बनाए। पाव पारा पढ़ सकते हैं, पाव पारे का निजाम बनाए। एक पारा पढ़ सकते हैं, एक पारे का निजाम बनाए। जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम होगा वो घर फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बन जाता है।
حدیث میں ہے ایک نور اترتا ہے آسمان سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر، اور اس گھر پر جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ زمین سے آسمان تک وہ نور نظر آتا ہے۔ وہ ان گناہگار آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، وہ نورانی مخلوق فرشتوں کو نظر آتا ہے۔ یہ دو عمل اگر معاشرے کے اندر کیے جائیں گے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے گھروں کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں یہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے، موت کو یاد کرنے میں کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا یا کوئی مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، نہ جسمانی قوت خرچ ہو رہی ہے، نہ مال خرچ ہو رہا ہے، نہ وقت خرچ ہو رہا ہے، بس اپنے دھیان کو موت کی طرف بٹھانا ہے۔ بہت آسان معاملہ ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بس وقت نکالنے کی ضرورت ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس قوم مسلم کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ قرآن کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے، قرآن کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کسی صاحب نے تقریر کے اندر ذکر کیا تھا، یہ تو ان لوگوں سے معلوم کرو جن کی آنکھیں محروم ہو گئی ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اور ہماری سرزمین ہند نے بھی ایسے ادوار اس تاریخ میں ایسا دور دیکھا ہے، اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک زمانہ ایسا آیا جب یہاں سے علماء کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، علماء نما لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا تھا، علاقے کے علاقے، گاؤں کے گاؤں، قصبات کے قصبات، شہر کے شہر قرآن پڑھنے والوں سے محروم ہو گئے تھے۔ نماز پڑھانے والا میسر نہیں تھا، نماز جنازہ کی ضرورت ہوتی تھی، کئی گاؤں کا سفر طے کر کے پھر کسی کو تلاش کر کے لایا جاتا تھا۔ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ سب کچھ مہیا کر دیا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے، جب وہ کوئی نعمت دیتا ہے اس کی قدر چاہتا ہے، اور ناقدری کی بنیاد پر نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے، ان مدارس کی، ان مکاتب کی، ان طلبہ کی، ان حفاظ کی، ان قراء کی، ان علماء کی قدردانی کیجئے۔ خدا نہ کرے اگر ہم نے اپنی دلوں کے اندر ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی نفرت کی، اس بنیاد پر کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، تو جس دل کے اندر کسی حافظ قرآن، کسی عالم قرآن سے نفرت ہوتی ہے، ایمان بہت تیزی کے ساتھ اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر جو کئی مفتیان کرام علماء کی موجودگی میں فتاوی لکھا گیا ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ جس نے بحیثیت عالم، بحیثیت حافظ قرآن اگر کسی سے نفرت کی فہو کافر، وہ کافر ہے۔ اس دل کے اندر ایمان نہیں رہ سکتا جس دل کے اندر کسی حافظ قرآن کی، یہ قرآن کی طرف سے، یہ مدرسے کی طرف سے، یہ مکتب کی طرف سے، یہ عالم کی طرف سے اگر نفرت آ رہی ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں نسخوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی کثرت سے یاد کی اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد شيء معلوم لك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، تمام فتنوں سے، تمام شرور سے، آفات سے، بلیات سے، بیماریوں سے، حادثات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے امن و سلامتی عطا فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنی معرفت اور اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ گہری اور سچی محبت عطا فرما، گہری اور سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ یہ مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور رات کے سناٹے میں آدھی رات کے قریب حصہ گزر گیا ہے، ٹھنڈی رات ہے اور آپ کی یاد میں آپ کی محبت میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ یا اللہ اس مجمع کے یہاں آنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے یہاں آنے کو قبول فرما، اور یہاں جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے کہنے والے سننے والے کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے، یا اللہ جس طرح سے بھی جس لائن سے بھی انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ اس بستی کے اندر یہ صدیق العلوم کے نام سے جو مدرسہ قائم ہے، یا اللہ پورے علاقے کے اندر اس کے فیض کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ اس کے فیض کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ اس کو بافیض ادارہ بنا دیجئے، بافیض ادارہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس پوری بستی کے تمام رہنے والوں کے مشکلات کو حل کر دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ پوری ملت اسلامیہ پورے عالم کے اندر مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بھی بگڑتے جا رہے ہیں اور ہر روز برائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اے مولا اس ملک کے اوپر بھی نظر کرم فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی عزتوں کی آبروں کی، یہاں کے مدارس کی مساجد کی، یہاں کی خانقاہوں کی، تمام اداروں کی، دینی اداروں کی، تنظیموں کی، جماعتوں کی، یا اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں بھائی چارہ، سچا بھائی چارہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سچا بھائی چارہ پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے دل کے اندر ہمدردی پیدا فرما دیجئے، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، عدل کا پیمانہ قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو جماعت تنظیمیں یہاں کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ ان کے منصوبوں کے اندر ناکامی پیدا کر دیجئے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیجئے، ان کے معاملات کو ناکام بنا دیجئے، ان کی تنظیموں میں جماعتوں میں انتشار پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ جو ہمارے لیے آپ مناسب سمجھتے ہیں سب کچھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور معاش سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، آج مسلمان ہند کے لیے معیشت کا، اقتصادیات کا بڑا مسئلہ، نازک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یا اللہ چن کر کے مسلمانوں کے کاروباروں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ اے مولا کریم یہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ جو برسر روزگار ہیں سب کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والے روزگار عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بیٹیاں بے نکاح کے ہیں، یا اللہ ان کے نکاح کے اسباب مہیا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے لیے اچھے جوڑا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے نکاح لڑکے ہیں ان کے لیے نیک بیویاں مہیا کر دیجئے، بیٹیوں کے لیے نیک شوہر عطا فرما دیجئے، ہمارے تمام بچیوں کو نیک بنا دیجئے، ہمارے تمام بھائیوں کو نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم میں کا ہر ایک نیک بننا چاہتا ہے، نیک نہیں ہے لیکن نیک بننا چاہتے ہیں۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، آپ کی انگلیوں کے درمیان میں قلوب ہیں، آپ جدھر چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو پھیرتے ہیں۔ یا اللہ نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، پاکیزگی کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، اپنی طاعت فرما برداری کی طرف، اتباع سنت کی طرف پھیر دیجئے، اور ہم سب کو نیک بنا دیجئے، ہماری بہوؤں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو
بھائیوں کو، سب کو، ایک ایک فرد کو یا اللہ نیک بنا دیجئے، تقوی طہارت کا حامل بنا دیجئے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما دیجئے، اپنے ذکر سے آباد فرما دیجئے، تمام مدارس، تمام مساجد کو نماز سے آباد فرما دیجئے، تمام مدارس کو طالبین علوم کے سے جو ہے یا اللہ بھر دیجئے، ان کا آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو جو ہم نے مانگا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو آپ ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ سب کچھ عطا فرما ہماری تمام مختصر دعاؤں کو۔ اور جن لوگوں نے، ہمارے شیر علی بھائی کی طبیعت خراب ہے یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور شیر بھائی کی بیوی کی بھی طبیعت خراب ہے، اور بہت سے احباب نے اپنی بھائیوں کی شفا کے لیے، بیویوں کی شفا کے لیے، بہنوں کی شفا کے لیے لکھا ہے، بولا سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام انبیاء صالحین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کے صدقے طفیل میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاک اللہ احسن۔